الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ ایک دفعہ دوش اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ذکر کیا۔ فرمایا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ لوط علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کی بعثت اپنی قوم میں نہیں ہوئی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید۔ یہ صرف لوط علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، لو ان لی بکم قوتا، کاش مجھے تمہارے خلاف کوئی قوت حاصل ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط ستون کا سہارا لے لیتا۔ مراد اپنی قوم ہے کہ میری بیک پہ کوئی ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا تذکرہ کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پہ رحم کریں، وہ رکن شدید کی پناہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن لوط علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس آزمائش میں مبتلا نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ہے تو جب اسی قوم کی مخالفت ہوئی تو کچھ لوگ ان کی قوم میں سے ان کے ساتھ دینے والے بھی موجود تھے۔ یہ واحد لوط علیہ السلام پہ یہ آزمائش آئی، ساری قوم بدکار ہے اور ساری قوم مخالف ہے، کوئی رشتہ دار کوئی بندہ لوط علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں۔ تو یہ آزمائش بہت بڑی تھی۔ تو اللہ فرمایا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لایا ہوں، امانت دار ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسی زندگی گزارو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ رب العالمین کے ذمہ ہے جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے، وہ میری بھی ضروریات پوری کرے گا، پریشانی نہیں ہے۔ تأتون الذکران من العالمین، کچھ انبیاء کی قوموں کی ہلاکت کفر کے علاوہ دوسری بدکاریوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تجارت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے ہلاک کیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم یہ اپنی ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، جس کو آج کل کی زبان میں لیسبین اور گے کہتے ہیں، وہ اس ٹرینڈ کی طرف چل گئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام کے اتأتون الذکران من العالمین، تم پورے جہان میں تم واحد انوکھے بندے ہو جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اللہ نے تمہاری بیویوں میں سے تمہاری ضرورت پیدا کی ہے اس کو تم چھوڑ رہے ہو۔ بعض مفسرین نے اس کو من ازواجکم کو من بیانیہ قرار دیا ہے، یہ پھر ماں کا بیان ہوگا، جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ کے تم دوسرے راستے پہ چل پڑے ہو۔ اور بعض نے اس کو من تبعیضیہ قرار دیا ہے کہ بیوی بھی ساری کی ساری حلال نہیں ہے،
اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حلال ہونے کا ایک راستہ رکھا ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی سے بھی بدفعلی کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، یہ من تبعیضیہ ہو جائے گا، یعنی تمہاری بیویوں کا وہ خاص حصہ جو اللہ نے تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کیا اس کو چھوڑ کے تم دوسرے راستے پہ چل رہے۔ بل انتم قوم عادون، تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ بیوی حلال ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے مرضی ہے اس کے ساتھ بندہ پیش آئے، کوئی بھی بیوی کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چل پڑے، یہ تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ ناپسند ہے۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اب لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، کہنے لگے اگر آپ اس منع کرنے سے باز نہ آئے تو آپ اس علاقے سے نکالے ہوئے لوگوں میں ہو جائیں گے، ہم تو نکال دیتے ہیں جو ہمارے مزاج کا بندہ نہیں ہے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں۔ گناہ کے کام پہ خاموشی اختیار کرنا یہ اس پر نیم رضامندی ہے اور یہ بھی جرم ہے، اس لیے فوراً کہا میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر رب نجنی و اہلی مما یعملون، اب لازمی بات ہے جب آپ کسی گناہ کو ناپسند سمجھ رہے ہیں، کسی کام کو، اب آپ کے سامنے لوگ فخریہ بیان کر رہے ہیں، یعنی مفسرین نے ایسی ان کی بیہودہ حرکتیں نقل کی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مجلسوں میں بیٹھ کے تذکرے ہو رہے ہیں، اپنے کارنامے بیان کیے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی کیا کیفیت ہوگی، کتنی کڑھن پیدا ہوگی۔ تو لوط علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب نجنی و اہلی مما یعملون، اللہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کرب سے، اس کڑھن سے نجات عطا فرما، ہمیں اب ان کے ساتھ نہ رکھ۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سب کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ کسی نبی کی بیوی نے کبھی بھی بدکاری نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوئی، عملی طور پہ کسی کے ساتھ انوالو ہو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں کافرہ ہوئی ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی وہ اس کام پہ رہنمائی کرتی تھی اپنی قوم کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کیا، لیکن عملی طور پہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایسی نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ ہر عیب سے بچاتے ہیں، وہ بیوی بدکار ہو اس سے بڑا کوئی عیب نہیں ہے، یہ مرد کی کمزوری بھی ہے اور اس کی بے شرمی بھی ہے کہ اس کی بیوی بدکار ہو، وہ اس کو برداشت کر رہا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے عیب سے محفوظ فرمایا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر جو باقی پیچھے رہ گئے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی۔ اس بارش کی تفصیل سورۃ الحجر میں اللہ نے تفصیل سے بیان کی کہ وہ پتھروں کی بارش تھی، مُصَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ، رب کی طرف سے ہر ایک پہ نشان لگا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں کو جا کے لگے گا، جس کو لگنا ہے اس کا نام لکھا ہوا۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، یہ بڑی بری بارش تھی ان لوگوں کے لیے جن کو پہلے سے انبیاء کی طرف سے ڈرایا گیا ہے۔ اب کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ایسی ہدایات بیان فرمائی ہے کہ ایسے گناہوں کا سد باب ہو جائے، اس کا دروازہ ہی نہ کھلے۔ اسی لیے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم دو، اب اس کا شعور جاگ گیا ہے، اور جب 10 سال کا ہو نماز نہیں پڑھ رہا تو اس پہ اس کو اگر تنبیہ کرنی پڑے
ہاتھ چلانا پڑے تو ہاتھ بھی چلاؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اب جب 10 سال کے بچے ہیں ان کو اکٹھے بستر میں نہ سلاؤ۔ اب ان کا دماغ جو ہے وہ شعور ان کا جاگ گیا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی نازک پہلو آ گیا، یہ برائی کے راستے پہ چل پڑیں گے، اسی لیے اس کا سدباب کیا کہ 10 سال یا اس سے اوپر کا بچہ ان کو اکٹھے ایک بستر پہ نہ سلاؤ۔ کوئی مجبوری ہو نیچے والا گدا ایک ہو جائے، اوپر والی جو رضائی ہے، لحاف ہے، وہ الگ الگ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی قباحت ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اللہ کا غضب نازل ہوا جس قوم پہ، وہ ان لوگوں پہ ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، جبرائیل امین آسمان تک لے کے گئے ہیں بستی کو، اور وہیں سے پٹ کھایا نیچے، کوئی ایک بچا ہوگا؟ ان مرے ہوئے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کروائی ہے۔ کتنا غصہ ہے اللہ کا، یعنی پتھروں کی بارش ہو یہ تسلسل کے ساتھ، یہ صرف اللہ کے غصے کے اظہار کے لیے ہے۔ وہ تو پہلے ہی مار گئے تھے، اور ان کو مارنے کے لیے تو ایک چیخ ہی کافی تھی، اس کے لیے تو کوئی اتنا بڑا ترتیب بنانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اتنی اونچی لے جائیں اور پھر نیچے پٹکیں اور پھر ان پہ پتھروں کی بارش ہو۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے غصے کے اظہار کے لیے تھا۔ تو خدا نہ خواستہ کہیں یہ گناہ کا سلسلہ چلے، اس کے لیے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات بیان کی کہ جب بچے جیسے سمجھدار ہوں بستر ان کے الگ ہوں۔ اب یہ بھائی بھائی اور یہ بہن بھائی، اس کا جو پیار ہے وہ یہ اپنی جگہ رہے، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ ان کو الگ کیا جائے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان میں اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب اور صاحب اقتدار بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔